السلام علیکم ناظرین، میں حسین ناظم ریاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ناظرین، آج کا یہ ولاگ انتہائی اہم ہے اور اس میں ہم 3 سے 4 اہم ایشوز پر بات کریں گے جو کہ کرنٹ ایشوز ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس میں آج سماعت کا کیا فیصلہ نکلا ہے، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو سینیٹرز کا ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر صنم جاوید اور یاسمین راشد جو ہیں ان کا کیا بنا، اور اس کے بعد اگلی بات کریں گے جو 6 ججز کے بعد 8 ججز کو جو خطوط موصول ہوئے اور ان کی جان کو کیا خطرات لاحق ہوئے اور کس قسم کے خط موصول ہوئے، اور یہ جو ریشم یا ریشمہ نامی جو خاتون ہے یہ کون ہے اور کس نے ان کو یہ خطوط بھیجے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اپنے اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والا جو ویلاگ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو اپنے اس ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آج کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ 7 ججز کا جو پینل تھا انہوں نے سماعت کی ہے، لیکن اس میں وہ 85 منٹ کی ایک طویل سماعت تھی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 55 منٹ گفتگو کی اس 85 منٹ میں سے، اور اس 55 منٹ کے بعد جو باقی کا وقت تھا اس کے اندر جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد جسٹس عطر من اللہ صاحب نے گفتگو کی، ان کو بہت تھوڑا سا وقت ملا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے زیادہ تر جو بات کی وہ انہوں نے اپنے دور کے حوالے سے بات کی، اپنے حوالے سے بات کی کہ میں پریشر نہیں لیتا، یعنی اس قسم کی گفتگو انہوں نے رکھی، لیکن کسی بھی جگہ پہ ایجنسیز کا نام نہیں آیا۔ یہ جو خط آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے، اس کے اوپر کوئی بات خاص آج ہمیں دکھائی نہیں دی۔ چیف جسٹس صاحب اپنی گفتگو اس حوالے سے کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب کو ٹائم ملا، انہوں نے کافی وقت لے لیا، لیکن اس کے بعد آخری جو 3-4 منٹ 5 منٹ جو ملے اس میں جو جسٹس عطر من اللہ ہے وہ خاموش نہیں رہ سکے۔ تو جسٹس عطر من اللہ کا پیمانہ جو تھا وہ صبر کا لبریز ہو گیا، اور انہوں نے اچانک سے یہ کہا کہ یہ جو چل رہا ہے نا، یہ آئین کو ناقابل عمل بنایا جا رہا ہے۔ اور جب اس پہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے کاؤنٹر کیا اور انہوں نے کہا کہ بھی کیا چل رہا ہے، یہ آج کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا، کوئی خاص کام نہیں ہو رہا۔ اس پہ جسٹس عطر من اللہ نے کیا بات کی، انہوں نے کہا جی ہم آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے۔ اس کا مطلب ان کو بھی یہ فیل ہے کہ کچھ غلط چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو ان کا جو یہ کہنا تھا کہ ہم آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے، اب یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جس طرح سے عدالت کے کیسز چل رہے ہیں اور جلد از جلد ان کے فیصلے آتے جا رہے ہیں، اور جو فریقین ہیں ان کے دلائل سنے بغیر فیصلے دیے گئے ماضی میں، تو یہ جو صورتحال بنی ہے اس پہ تمام ججز کی بھی نظر ہے۔ تو عطر من اللہ صاحب جو ہیں ان سے تو آج برداشت نہیں ہوا، اور جب پھر دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ان کو کوشش کی تو اس پر پھر منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ چپ نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ جی اب جو کچھ بھی ہے، جو اب خط آیا ہے یہ 6 ججز کا، اس کے اوپر کوئی تو فیصلہ دینا ہے، کچھ تو کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جو 7 ججز کا جو پینل تھا آج یہ تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکا۔ ہوا یہی کہ پھر اگلی سماعت تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور پھر فل کورٹ بیٹھے گا، اس میں 15 تقریباً ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ سارے بیٹھیں گے اور پھر یہ سماعت ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے۔ لیکن ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں کیا یہ فیصلہ اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں، جن کو یہ خط موصول ہوا، تو جو ججز تھے جن کو دھمکیاں مل رہی تھیں، جنہوں نے ایجنسیوں کا نام لیا ہے، تو انہوں نے کوئی FIR کسی کے خلاف کیوں نہیں کاٹی؟ کیا واقعی یہ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے خلاف ہو، یا پھر جو ان کو دھمکا رہے ہیں، جو ان کو فیصلے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اگر سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے اگر کسی کو دھمکی دی جاتی ہے یا کوئی عمل کیا جاتا ہے اس قسم کا، تو اس کو FIR کٹانی پڑتی ہے، اس کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ جی مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے۔ تو آج ہمیں کوئی فیصلہ تو نظر نہیں آیا، اس سماعت کا کوئی آج تو حل نہیں نکلا، اور یہ اب پینڈنگ کر دی گئی ہے، نیکسٹ سماعت پہ دیکھیں گے اس کا کیا سلوشن نکلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 8 ججز کو خط موصول ہوئے ہیں اس میں کوئی زہر آلود پاؤڈر نکلا ہے خطوط میں، اور وہ ظاہر ہے ججز خود تو نہیں پہلے کھولتے، کوئی ریڈرز کھولتے ہیں ان کے یا سب آرڈینیٹس کھولتے ہیں، تو ان کو کوئی اس میں سے الرجی سی فیل ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ خطوط آگے نہ کھولے جائیں۔ فوری طور پہ انہوں نے آگے ان کو پیغام پہنچایا کہ یہ خطوط آگے آپ نے نہیں کھولنے، کیونکہ اس کے اندر کوئی انفیکشس قسم کا پاؤڈر ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی ریشم یا ریشمہ نامی خاتون کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور جو کہ زوجہ وقار کسی وقار صاحب کی بیگم ہے، لیکن اس میں ایڈریس نہیں درج تھا۔
اب ایڈریس نہیں درج تھا، اس کا مطلب کہ یہ ریشما یا ریشم کون ہو سکتی ہے؟ یہ یا تو پھر دوبارہ ججز کو کوئی اشارہ دیا گیا ہے، یہ 8 ججز کو جو خط موصول ہوئے ہیں کہ یہ جو ریشما ہے اس کی بھی ہمارے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں، تو کیا یہ خطوط انہی کی طرف سے دوبارہ ہیں جو جن کے اوپر پہلے سے الزام ہے کہ جو تنگ کر رہے ہیں، جو رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں، جو کیا یہ انہی کی طرف سے کوئی اور حربہ ہے؟ کیا یہ پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ کوئی آپ فیصلہ نہ کریں، ورنہ یہ جو ویڈیوز ہیں کوئی ریشم کے ساتھ یا ریشما کے ساتھ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اعظم صفاتی ہیں وہ بھی کوئٹہ میں ججز لاجز میں گئے تھے اور ان کی وہاں پہ ان کی اہلیہ کے ساتھ نظر عام پر آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے آ کے رو کر پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ تو یہ تو پھر آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ ریشما یا ریشم نامی خاتون کون ہے۔ اور ناظرین اگلی بات سے آپ کو آگاہ کریں کہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں یاسمین راشد کو اور صنم جاوید کو نامنی کیا تھا تحریک انصاف نے، لیکن یہ دونوں ہی اپنی جو ہے وہ سیٹس نہیں نکال سکی ہیں اور یہ سیٹ ہار گئے ہیں دونوں ہی۔ جب میں نے اس سے پچھلا ویلاگ کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ جو طیبہ راجہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوا تھا کہ صنم جاوید جو ہیں ان کو سینیٹر کا ٹکٹ مل گیا ہے، وہ سینٹ میں اب پہنچ جائیں گی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو ہم لوگوں نے بھی کافی چیزیں کافی سختیاں برداشت کی ہیں۔ جبکہ آپ کو میں اپڈیٹس دیتا چلوں کہ صنم جاوید اس وقت جو ہے وہ لاہور سے ان کو اب سرگودا جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر میاں والی میں بھی جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے 2 مقدمات میں ان کا نام درج کر دیا گیا تھا اور اب وہ سرگودا جیل میں ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی میری ان کے ہسبینڈ سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں ابھی سرگودا آیا تھا اپنی مسز سے ملاقات کرنے کے لیے، صنم جاوید سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جبکہ ان کے پاس کورٹ کا آرڈر تھا، انہوں نے ان کو کچھ چیزیں بھی دینی تھیں، وہ ظاہر ہے پابند سلاسل ہیں، ان کو ملاقات بھی نہیں ان کی ہو سکی ان کے ہسبینڈ کی ان کے ساتھ، اور وہ بغیر ملاقات کے واپس آ گئے۔ اب وہ پھر کہہ رہے تھے کہ میں کل پھر رجوع کروں گا عدالت سے جا کے کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو لہٰذا یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت جو کرنٹلی ہے۔ نہ تو عدالتیں ابھی کسی نتیجے پر پہنچی ہیں، جو ججز کو دھمکایا گیا یا انہوں نے جو خط لکھا اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، اگلی سماعت پہ پینڈنگ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ریشما نامی خاتون ہے وہ کون ہے، وہ جلد منظر عام پر آئے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی جو ویڈیو ہے بنائی گئی ہو اور وہ ایک اشارہ دیا گیا ہو کہ آپ لوگ ذرا خاموش ہی رہیں یا کوئی فیصلہ ایسا نہ دیں، ورنہ یہ جو ریشم یا ریشما نامی خاتون ہے اس کے ساتھ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بنی ہیں کسی جگہ کی، جیسے پہلے آتی رہی ہیں ویڈیوز منظر عام پر۔ اور اس کے بعد جو صنم جاوید کا جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے وہ اب لاہور سے سرگودا شفٹ ہو گئی ہیں جیل میں، اور لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کر پائے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹس۔ آتے جاتے آپ سے پھر وہی گزارش کہ اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا جو اگلا ویلاگ ہو وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔